وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى اور جو کوئی جھکا لے اپنے چہرے کو إلى اللہ اللہ کی طرف وَهُوَ محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہو احسان کرنے والا ہو فقد استمسک پس تحقیق اس نے تھام لیا مضبوطی سے تھام لیا بالعروۃ الوثقی عروہ سے مراد کڑا اور الوثقی مضبوط کڑے کو پس تحقیق اس نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ پچھلی آیت کریمہ میں پرانی قوموں کا ایک حربہ شیطان نے جو ان کو ورغلایا ہوا تھا، جب بھی ان سے کہا جاتا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آ جاؤ، وحی کی طرف آ جاؤ، نبی جو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہیں، اللہ کا جو پیغام تمہارے پاس لائے ہیں اس کو مان لو، تو تمام قومیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیارے نبی علیہ السلام تک تمام قومیں شیطان کے چال میں آ کر یہ کہتی تھیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، ہم تو اپنے بڑوں کی پیروی کریں گے، ہمارے آباء و اجداد جس طریقے پر چلتے رہے ہم اس طریقے پر چلیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آباء و اجداد بے وقوف ہوں، اگر آباء و اجداد غلط رستے پر چل رہے ہوں، اگر آباء و اجداد جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں، شیطان کے پیروکار ہوں، تو کیا تم بھی شیطان کے پیروکار بنو گے؟ اصل طریقہ کار بتایا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ جو شخص جھکا لے اپنے چہرے کو الی اللہ اللہ کی طرف، یہ ہے انسان کا کام۔ اللہ رب العالمین ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، مدبر ہیں۔ ہر قسم کی نعمت ظاہری ہو یا باطنی اللہ رب العالمین نے ہم پر نچھاور کی ہے، مکمل کی ہے، اور دنیا جہاں کی ہر مخلوق کو بڑی ہو چھوٹی ہو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ تو اب اللہ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو استعمال بھی کریں جو اللہ نے ہماری حدود مقرر کی ہیں، اور اللہ کی ان تمام نعمتوں کے جواب میں ہم اللہ کا شکر اس طرح ادا کریں، ہم اللہ کی بات اس طرح مانیں کہ جو اللہ کا حکم ہے ہم اس حکم کے سامنے سر جھکا لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیں، اللہ کے سامنے عاجز ہو جائیں، اللہ کے سامنے تابع فرما ہو جائیں۔
اللہ کا حکم آئے اور ہماری نظریں اور ہمارا سر جو ہے وہ اللہ کے حضور جھک جائے، یہ ایک مسلمان کا رویہ ہوتا ہے، اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں، اسی سے اسلام ہے، مسلم اسی سے ہی ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمائی تھی، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کو ان کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم مطیع ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے مطیع ہو گیا۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے جو ان گنت احسانات ہیں، اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے مسخر کر دی، کیا سورج، کیا چاند، کیا آسمان، کیا زمین، ان کے اندر ہر چیز ہمارے لیے مسخر کر دی، ہر نعمت ہمیں دی۔ تو اب اللہ کی ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، تابع کر لے اپنے چہرے کو إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، احسان کرنے والا ہو، نیکی کے جذبے سے خلوص کے ساتھ جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا لے، اللہ کا حکم آئے انسان اپنی خواہش چھوڑ دے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آئے تو انسان اپنی بات ہو یا اپنے بڑوں کی بات ہو، اپنے ماں باپ آباء و اجداد کی بات ہو، خواہش نفس ہو، انسان ہر چیز کو پیچھے ڈال دے اور انسان اللہ کی بات کے سامنے سر جھکا دے۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فقد استمسک، پس تحقیق اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو۔ مضبوط کڑے سے کیا مراد ہے؟ گویا کہ وہ بندہ صحیح طرح صراط مستقیم پر گامزن ہے اور اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے، اور جو مضبوط کڑے کو پکڑ لیتا ہے پھر وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے تو اس شخص نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ اب یہ ایسا اس نے پکڑا ہے کہ اب یہ کڑا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اب گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسے ایک وعدے میں، ایسے ایک عہد میں بندھ گیا ہے کہ اب وہ وعدہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور وعدہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تو ویسے بات کریں تو اللہ کی بات جو ہے وہ سب سے بڑھ کر سچی اور سب سے عدل والی ہوتی ہے، لیکن جب ایک اللہ کا وعدہ ہو تو یہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ پھر جو بندہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ پھر اللہ انسان کی جو ہے وہ دنیا کی زندگی بھی بہتر بنا دیں گے، اور جو اصل زندگی ہے آخرت کی زندگی، اللہ اس میں انسان کو عذاب سے، جہنم سے نجات دے کر اسے اپنے نعمتوں والی جنت میں داخل کریں گے۔ تو گویا کہ جو بندہ اللہ کی بات مانے، اپنا منہج یہ بنائے کہ میں نے اللہ کی ہر بات ماننی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اگر وہ خلوص کے ساتھ یہ کام کرے تو اللہ کا اس سے گویا کہ پختہ وعدہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے، اور وہ قیامت کے دن اور قبر میں اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی ناراضگی کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ اس طرح فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، سورہ نساء آیت نمبر 125۔ اور اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو جھکا لے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار بھی ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرے جو یک طرفہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایک اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، موحد ہو، شرک سے بیزار ہو۔ جو بندہ ایسا ہو جاتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا، اپنا خاص دوست۔ تو یہی ملت ابراہیمی ہے، اور یہی اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے سر جھکانا۔ اسی بات کا اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا، جیسے میں
پیچھے سورہ بقرہ کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے اپنی اولادوں کو بھی کی تھی. تو یہ ایک ایسا منہج ہے جو اس منہج پر گامزن ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ طریقہ کار ہو. اگر ایک انسان کا ایک عقیدہ ہو، ایک منہج ہو، انسان اس کے مطابق چلتا ہے. اگر عملی طور پر کہیں چلتے ہوئے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، جہالت سے، لا علمی میں، بھول کر، وقتی طور پر اگر ایک انسان جو ہے وہ بھول جائے، اگر انسان کا منہج اور عقیدہ ٹھیک ہو تو ایسی چیزیں اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں، بلکہ انسان کو توفیق دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے. لیکن اگر ایک بندے کا منہج اور طریقہ کار ہی صحیح نہیں ہے تو وہ عملی طور پر کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن اس کا رستہ ہی صحیح نہیں ہے، اس کے سوچنے کا فکر ہی صحیح نہیں ہے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ماننے کی بجائے وہ اپنے بڑوں کے رستے پر چلے، وہ ما انزل اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی شروع کر دے، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا کوئی نیک شخص ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ما انزل اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کرتا ہے وہ در حقیقت اس کو اللہ کا شریک بنا لیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی صحابی، کوئی امام، کوئی بہت بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو. اگر ہم نے پیروی کرنی ہے تو ہم نے ما انزل اللہ کی پیروی کرنی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں پیروی کرو جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر یعنی ما انزل اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کی پیروی نہ کرو. کیا پتہ لگا؟ پتہ لگا کہ جو انسان ما انزل اللہ پر عمل کرتا ہے، ما انزل اللہ میں قرآن کریم بھی آ جاتا ہے، حدیث مبارکہ بھی آ جاتی ہے، دونوں ما انزل اللہ میں شامل ہیں، دونوں وہی ہیں اللہ کی طرف سے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی، کتاب بھی ما انزل اللہ ہے، والحکمت، اور حکمت بھی نازل فرمائی. حکمت بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور حکمت کیا ہے؟ سنت، حدیث مبارکہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دونوں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے وہ باتیں سکھائیں جو آپ جانتے نہیں تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. تو ہم انہی دونوں چیزوں کے مکلف ہیں، ما انزل اللہ کے. اسی بات کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، کیونکہ دونوں منزل من اللہ ہیں. ہم منزل من اللہ چیز کے پابند ہیں، اور منزل من اللہ چیز کو چھوڑ کر جس کی پیروی کریں چاہے ہمیں دیکھنے میں کتنی اچھی کیوں نظر نہیں آتی، تو ہم گویا کہ ان لوگوں کو اللہ کا شریک بنا لیں گے، اولیاء، ولی بنا لیں گے. یہی مطلب ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جب ایک طرف قرآن ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے، دوسری طرف کسی امام کا قول آ جاتا ہے، کسی صحابی کا، کسی امام کا، کسی بڑے کا قول آ جاتا ہے. اب اگر ہم قرآن اور صریح حدیث کو چھوڑ کر اگر ہم اس کی طرف جائیں گے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ پھر اس آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کے مخالف ہے. ہمارا منہج صحیح ہونا چاہیے عملی طور پہ. اگر منہج ٹھیک ہوگا، عقیدہ ٹھیک ہوگا، عمل بھی ہمارا ٹھیک ہوگا. اگر کوئی وقتی طور پر نسیان سے کسی وجہ سے کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ توفیق دیں گے اور انسان توبہ بھی کر لے گا. منہج انسان کا ٹھیک ہونا چاہیے. یہی مطلب ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو جھکا لے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہو، نیکی کرنے والا ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. اب یہ کڑا اور یہ وعدہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. وہ بندہ جنتی ہے انشاءاللہ اگر اس کا منہج ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑے کو نہیں دیکھنا. دیکھیے بچہ، اس کو عقل نہیں ہے. جب تک بچہ ہے تب تک تو وہ بڑوں کو دیکھ کر چلے گا، جو بڑے کہیں گے. ابھی اس کی عقل نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو عقل دے دیں، کوئی بندہ بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد انسان مکلف ہو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ مسلمان کے گھر میں کوئی پیدا ہوا،
وہ ماں باپ کو دیکھ کر عمل کرتا ہے، جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا وہ ماں باپ کو دیکھ کر عمل کرتا ہے، جو یہودی کے گھر میں، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا وہ ماں باپ اور ماحول کو دیکھ کر۔ پھر مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، جو جس فرقے میں پیدا ہوا وہ ماں باپ کو دیکھ کر عمل کرتا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم بالغ ہو جاؤ اور جب تمہارے پاس عقل آ جائے، جب تمہاری عقل پوری ہو جائے، اب ماں باپ کو دیکھ کر عمل نہیں کرنا۔ اگر ماں باپ کو دیکھ کر عمل کرنا ہے، اگر تمہاری دلیل ماں باپ ہیں، تو پھر جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ تو مسلمان ہو جائے گا اور پھر اس کا مسلمان ہونا ٹھیک ہے، اور جو یہودی کے گھر میں پیدا ہوگا وہ بھی ماں باپ کو دیکھ کر وہ یہودی ہوگا، پھر اس کا یہودی ہونا بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو دیکھ کر بات نہیں ماننی، بلکہ کس کی پیروی کرنی ہے؟ ماں انزل اللہ کی۔ اب ایک بچہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کے ماں باپ جو ہیں وہ بدعات کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کے اندر کوئی کمی کوتاہی موجود ہے، تو بچہ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ جو ماں باپ کہتے ہیں تو وہ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ ماں باپ کے طریقے پر چلے گا اور ماں باپ غلطی پر ہیں تو بچہ اسی طرح غلطی پر ہوگا۔ اس بچے کا کام یہ ہے کہ وہ ماں باپ کی پیروی کرنے کی بجائے جب اللہ تعالیٰ اسے عقل دیں اور جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ قرآن کریم پڑھے، وہ دین سیکھے، وہ یہ دیکھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، پھر وہ ماں باپ کو چھوڑ کر وہ ماں انزل اللہ کی پیروی کرے۔ جب ماں انزل اللہ کی پیروی کی بات آئے گی تو پھر وہاں مسلمان، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، مرزئی، یہودی، عیسائی، مجوسی، وہ سب جب ان کو ایک ہی حکم ہے ماں انزل اللہ کی پیروی کرو، جب وہ ماں انزل اللہ کی پیروی کریں گے تو سب انشاءاللہ اسی طریقے پر آ جائیں گے۔ نہیں، یہودی کا جہنم تب ہے جب وہ ماں باپ کے طریقے پر چلے۔ اگر مسلمان ماں باپ کے طریقے پر چل رہا ہے، وہ ماں انزل اللہ پہ نہیں چل رہا، تو وہ اس کا انجام جنت نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس لیے عمل کر رہا ہے، اس لیے نماز پڑھتا کہ میرے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی نماز اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، اس کو اس کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ ایک بندے کو اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا جب تک وہ عمل اللہ کے لیے نہ کرے، اور جب تک وہ عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کرے، ماں انزل اللہ کے مطابق نہ کرے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس چیز پر عمل کر رہا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، لیکن وہ اس لیے عمل نہیں کر رہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ اس لیے عمل کر رہا ہے کہ میرے ماں باپ اس طرح کرتے ہیں، تو اس کو اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کہ ایسے لوگ ہیں کافروں میں جو بڑا چیریٹی کرتے ہیں، بڑا خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام ہے، لیکن وہ اچھا کام تب ہے جب کوئی اللہ کے لیے کرے۔ اگر ایک شخص اللہ کے لیے نہیں کرتا، وہ دوسروں کو دیکھ کر جو ہے وہ چیریٹی کرتا ہے اور وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اس کو اس کے اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا عمل ماں انزل اللہ کے مطابق ہے ہی نہیں۔ تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ صحیح دین پر بھی ہو، لیکن وہ صحیح دین پر اس لیے ہے کیونکہ یہ اس کے ماں باپ کا دین ہے، اس نے خود اس دین کو پڑھا نہیں ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دین پر عمل نہیں کر رہا، تو وہ جنتی نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے اچھے طریقے سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو صحیح دین پر ہے وہ تو ماں باپ کی پیروی کرے، جو غلط دین پر ہے وہ ماں انزل اللہ کی پیروی کرے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے، جس کو مانتے ہوئے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بندہ مسلمان ہے، کسی بھی فرقے میں ہے مسلمانوں کے، یا وہ کافر ہے، مجوسی ہے، جیسا بھی ہے، ایتھیسٹ ہے، ہر ایک جب تک ماں انزل اللہ کی پیروی نہیں کرے گا اس وقت تک وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر عمل کریں تو سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ایک بندہ مسلمان کے گھر میں ہو، مسلمان کے گھر میں بھی شرک بدعات ہوں گی، تو تب بھی وہ ماں انزل اللہ کی پیروی کرے گا، اس کی وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور جو بندہ صحیح، مثلا اس کے ماں باپ بالکل ٹھیک ہوں گے، اس کے اندر شرک بدعات نہیں ہوں گی، وہ ماں باپ کے طریقے پر نہیں چلے گا، وہ ماں انزل اللہ پر ہی چلے گا۔ آٹومیٹکلی ماں انزل اللہ جو ہے اس کے ماں باپ کے طریقے کے مطابق ہے، تو وہ ماں باپ کے طریقے پر نہیں چلے گا، بلکہ وہ ماں انزل اللہ کے طریقے پر چلے گا تو جنتی ہوگا، ورنہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اتحاد ہو سکتا ہے، ورنہ کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ورنہ سب بھی کہیں گے ہم تو ماں باپ کی پیروی کرتے ہیں، پھر یہودی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ یہودی رہے وہ ٹھیک ہے، شیعہ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ شیعہ رہے وہ ٹھیک ہے، جو جس گھر میں پیدا ہوا وہ اس کے ماں باپ جیسے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو ایک مسلمان اگر ماں باپ کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ہے تو اس کے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو اس کے اسلام کا اس وقت فائدہ ہے جب وہ اس لیے اسلام پر عمل کرے کہ یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور وہ اسلام کو بھی ماننے اور اسلام کے ہر حکم کو ماننے، چاہے وہ حکم اس کے ماں باپ کے طریقے کے خلاف ہو۔ یہ مطلب ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ ہو سکتا ہے صحابہ کرام کا، لیکن اجماع نہیں اس پر ہو سکتا۔ امت جو ہے وہ گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو اجماع غلط پر نہیں ہو سکتا،
لیکن کسی ایک صحابی کا قول جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ ہو، ان کو اجتہادی طور پہ غلطی لگ گئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع سے روکتے تھے مسلمانوں کو، ایک وجہ تھی اگرچہ ان کے پیچھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو حج تمتع کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا چونکہ میں قربانی لایا ہوں میں تو حج قران کروں گا، میں بھی اور جو قربانی لائے ہیں مدینہ منورہ سے وہ حج قران کریں گے، جو قربانی نہیں لے کر آئے وہ حج تمتع کریں۔ حضرت عمر روکتے تھے اس سے۔ اب حضرت عمر صحابی ہیں اور حضرت عمر جو ہیں وہ افضل ترین عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، بڑا مقام ہے ان کا، لیکن دیگر صحابہ کرام نے ان کی اس رائے کی مخالفت کی ہے۔ تو ایک صحابی کی اجتہادی رائے ہو سکتی ہے جو صحیح بھی ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے، اس کو وہ ایک دعا اور ایک ذکر سمجھتے ہیں، قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اب ان کی یہ اجتہادی رائے صحیح نہیں ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی جو اس قسم کی اجتہادی رائے ہیں، تو صحابہ کرام کے ان اجتہادی آراء کے پیچھے ان کا تعصب، ان کی ہٹ دھرمی نہیں ہے، لا علمی ہو سکتی ہے، لا علمی صحابہ کرام میں بھی ہو سکتی ہے، ان کو ایک بات کا نہ پتہ ہو۔ دیکھیے آخری عمر میں بھی تو لا علمی ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک صحابی کو بلایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، مشہور حدیث ہے، میں نے کئی دفعہ بیان بھی کی کلاس میں۔ ابو موسیٰ اشعری آئے، دروازہ کھٹکھٹایا 3 دفعہ، حضرت عمر نے جواب نہیں دیا تو واپس چلے گئے۔ حضرت عمر نے بعد میں پوچھا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا فلاں وقت تم آئے نہیں، تو عرض کرنے لگے کہ میں تو آیا تھا، میں نے 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے جواب نہیں دیا تو میں چلا گیا۔ حضرت عمر کہنے لگا مجھے پتہ نہیں لگا، لیکن تم واپس کیوں چلے گئے؟ تم ٹھہرے رہتے، جب میں نے بلایا تھا تو وہ کہنے لگے میں اس لیے واپس گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹائے تو جواب نہ آئے تو پھر وہ بندہ واپس چلا جائے۔ تو کہنے لگے کہ یہ حدیث ہے، مجھے تو علم نہیں ہے، گواہ لاؤ کوئی۔ تو پھر وہ بعد میں گواہ لے کر آئے۔ تو صحابہ کرام کو بھی ایسی احادیث ہو سکتی ہیں کہ صحابہ کرام کو ان کا علم نہ ہو، انہوں نے نہ سنی ہو۔ قرآن کریم کی بعض ایسی آیات ہیں، ان کے اندر ایسی بعض دفعہ گہری بات ہوتی ہے جو ہر صحابی کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ 6 مہینے کے بعد 7 مہینے کے بعد بچہ ہو گیا تو حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سزا دینے لگے اس عورت کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 آیتوں کو اکٹھا کر کے، جو پچھلے دنوں ہم نے آیت پڑھی ہے کہ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے، اور وہ سورہ احقاف کی آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ ان کو اکٹھا کر کے حضرت علی نے نتیجہ نکالا کہ حمل 6 مہینے کا ہو سکتا ہے۔ اب وہ مجھے حضرت عمر کے حوالے سے یاد ہے، اگر حضرت عمر کا ہے یا حضرت عثمان کا، وہ کہنے لگے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا، غلط سزا دے دیتا کسی کو۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے فہم میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو معصوم جو ہے وہ انبیاء کے بعد کوئی نہیں ہے، وہ صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ہاں یہ بات ہے کہ اجتہادی غلطی پر بھی اجر ملتا ہے، 1 اجر ملتا ہے، اور اگر صحیح اجتہاد ہو تو 2 اجر ملتے ہیں۔ تو اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ اجتہاد صحیح ہے، دلائل کے مطابق ہے، تو ہم اس کو اس لیے مانیں کہ وہ دلائل کے مطابق ہے، وہ ما انزل اللہ کے مطابق ہے۔ اور اگر ہمارا بھی تعلیم و تعلم سے تعلق ہے، ہم بھی کتاب و سنت کو سمجھ سکتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ یہ اجتہاد کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو ہم پھر اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اس اجتہاد پہ عمل کر سکتے ہیں جو ہم سمجھیں کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اگر ہم غلط اجتہاد پہ عمل کریں گے، ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے، پھر ہم عمل کریں گے تو وہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہو جائے گا، وہ پھر جو ایک مسلمان کا منہج ہونا چاہیے اس کے خلاف ہو جائے گا۔ مسلمان کا منہج یہ ہے کہ جو جھکا لے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق اس نے مضبوطی سے تھام لیا ایک مضبوط کڑے کو۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف ہی انجام ہے کاموں کا، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ جائے گی۔ تو اگر ہم اس منہج پر چلیں گے اور اللہ رب العالمین کو راضی رکھیں گے تو سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو پھر اللہ کے ہاں اچھا انجام ہوگا، اللہ کے ہاں جنت ملے گی، اللہ کے ہاں انعام ملے گا۔ اور اگر والعیاذ باللہ اگر اس طریقے پر نہ چلے، اگر ما انزل اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کی پیروی کرتے رہے، انجام تو اللہ کے پاس ہی ہے والعیاذ باللہ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پوچھ لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حساب لے لیں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اور جو کفر کرے
فلا يحزنك کفر، پس نہ غم میں ڈالے آپ کو اس کا کفر۔ یعنی اصل طریقہ کار تو یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات کے جواب میں انسان کو اللہ کی بات ماننی چاہیے، اسی کو شکر کہتے ہیں، اور سب سے بڑا شکر توحید ہے، اللہ رب العالمین کی بات ماننا ہے۔ اور انسان کا یہی منہج ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا لے، اللہ کی بات مان لے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے میں نے اللہ کی بات نہیں ماننی، ایک بندہ اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ فلا يحزنك کفرہ، پس نہ غمگین کرے آپ کو اس کا کفر۔ کیا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یعنی ایک داعی کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دے، اسلام کی طرف دعوت دے، اللہ کی بات ماننے کی طرف دعوت دے۔ اس کے لیے ایک داعی کو اپنی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، حکمت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اگلا بندہ نہ مانے، ایک داعی شخص اس سے لڑی پڑے، اس سے جھگڑ پڑے، اس پہ زبردستی کرنا شروع کر دے، یا اس کے پیچھے وہ داعی شخص اپنے آپ کو ہلکان کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خیر خواہ تھے، اتنی اصلاح چاہتے تھے کافروں کی کہ کاش کہ وہ جہنم میں نہ جائیں، کاش کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، کہ بعض دفعہ اگر وہ ایمان نہ لاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہلکان ہو جاتے، آپ پر شدید پریشان ہو جاتے، جیسے کہ آپ ہلاک ہونے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ سورہ کہف میں فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس حدیث، یا حدیث مراد قرآن ہے، اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ اپنے آپ کو افسوس کے مارے ہلاکی کر ڈالیں۔ اتنا افسوس کرنا صحیح نہیں ہے۔ خیر خواہی ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن وہ حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دعوت دیں، ہر بندے کا منہج ہونا چاہیے جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا، لیکن اگر ایک بندہ نہیں مانتا، ایک بندہ انکار کر دیتا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں، لیکن پھر آپ نہ اسے مجبور کریں، نہ آپ اس کے انکار پر پھر غم زدہ ہوں۔ اگر وہ انکار کرے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا، اس کا نقصان آپ کو نہیں ہے، اس کا نقصان اس کی ذات کو ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہ ہوگا اپنی جان کے خلاف گمراہ ہوگا، جو ہدایت یافتہ ہوگا اس کا فائدہ بھی اس کی ذات کو ہے، اگرچہ جو اس کی رہنمائی کرنے والا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ اس نے اس کو دعوت دی ہے، لیکن جو ہدایت یافتہ ہوگا اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہے۔ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ لیکن اگر ایک داعی کسی کو، نبی یا داعی کسی کو رہنمائی کرتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی بات کی طرف، کتاب و سنت کی طرف، دین اسلام کی طرف، اگلا بندہ انکار کر دیتا ہے تو داعی کو اس کا نقصان نہیں ہے، اس کا نقصان صرف اس کی ذات کو ہے۔ تو فرمایا کہ جو انکار کرے تو آپ کو اس کا انکار غم میں نہ ڈالے۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، پس ہم خبر دیں گے انہیں ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیا۔ وہی بات جو اللہ نے پچھلی آیت میں فرمائی ہے کہ تمہیں اپنا منہج ٹھیک کر لینا چاہیے اور تمہیں اللہ کے سامنے سر جھکا لینا چاہیے، کیونکہ معاملات کا انجام اللہ کی طرف ہے، وہاں تمہیں اللہ کی طرف سے جزا مل جائے گی۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی وہی انداز ہے کہ جو نہیں مانتا تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اس کا کفر غمگین نہ کرے، انہوں نے بھی ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جس طرح مسلمانوں نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اللہ ان کو جزا دیں گے اچھی، تو کافروں نے بھی اللہ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو خبر دے دیں گے ان کے اعمال کی، ہم ان سے خوب نمٹ لیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینے کے بھید کو۔ ظاہری اعمال تو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ تو سینے کی باتوں کو، مخفی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لے لیں گے، تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو کافر ہیں، نہ ماننے والے ہیں، ہماری کوشش ضرور ہونی چاہیے مسلمانوں کی، ان کو دعوت دینے کی، لیکن اگر وہ دعوت قبول نہ کریں تو ان کے پیچھے پڑ جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور پھر غم زدہ رہنا ان پر یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام پرانی قوموں میں اپنی قوموں کو تبلیغ کرتے تھے،
جب تک ان کو امید ہوتی، جب تک وہ دعوت دیتے رہتے، لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا، اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو جاتا، پھر وہ اپنی قوم سے بیزار ہو جاتے، پھر وہ اپنی قوم کے بارے میں ہمدردی نہیں رکھتے تھے فیصلہ ہونے کے بعد، عذاب آنے کے بعد۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کا ذکر کیا ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، سورہ اعراف آیت نمبر 93 میں ہے کہ اس سے پیچھے ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، قوم شعیب کو زلزلے نے آ لیا، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندھے منہ رہ گئے۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب قوم شعیب پر عذاب آیا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ موڑ لیا۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، کہنے لگے اے میری قوم، میں تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا تھا، میں نے تو تمہیں نصیحت کر دی تھی، خیر خواہی کر دی تھی، اب تم نے ہی نہیں مانا، میں کیا کرتا۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب ایک کافر قوم پر میں افسوس بھی کیوں کروں، اب میں افسوس بھی نہیں کروں گا تم پر اگر عذاب آیا ہے تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے، تو اب میں کیسے افسوس کروں ایک کافر قوم پر، ایک نہ ماننے والی قوم پر۔ اب اگر کچھ لوگ نہیں مانتے تو پھر ان کا کفر بھی غمگین نہیں ہمیں کرنا چاہیے اس کو، انہوں نے اللہ کی طرف جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے۔ کوشش ایک الگ چیز ہے، کوشش تو کرتے رہنا چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ دروغہ نہیں ہیں۔ فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کریں، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں نصیحت چھوڑ دینی چاہیے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں افسوس ایک تو ہے نا رشتہ داری وغیرہ یا اس چیز کی وجہ سے ہو یا اس وجہ سے افسوس ہو کہ یہ جہنم میں چلے جائیں گے، وہ ایک طبیعی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک بندہ خود اپنا خیر خواہ نہیں ہے، اب دوسرا اس کا جو ہے نا وہ پھر اب کیا افسوس کرے جب وہ کفر پہ ہے اور کفر پہ فوت ہو چکا ہے، یا اب اس کی ہدایت کی امید ختم ہو چکی ہے، اب اس کے لیے انسان افسوس کرتے کرتے خود ہی گھل کر ختم ہو جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، یعنی تکلف اس چیز میں بہت زیادہ مناسب نہیں ہے۔ باقی تبھی افسوس ہوتا ہے خاص طور پہ کوئی رشتہ دار ہو، یہ بھی ایک اصل میں سمجھانے کا ہی انداز ہے دوسروں کو۔ اب ایک قوم اپنی اصلاح نہیں چاہتی اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی، اب اس پر افسوس بھی کیا کیا جائے، اب ایک کافر پر افسوس کیا ہو، یا تو وہ کوئی اس طرف آنا چاہتا، کوئی تھوڑا سا اس طرف بڑھتا تو وہ اس طرف بڑھا نہیں، اب اس پہ افسوس بھی کیا ہو، اور یہی اللہ یہاں فرما رہے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، جو کفر کرے پھر اس کے کفر پر غمگین نہ ہو۔ ویسے میں وضاحت کر دوں کہ یہاں غمگین نہ ہونے سے مراد ایسا غم ہے کہ جو میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ ایسا غم جس میں انسان گھل کر خود ہی وہ انسان کے اوپر ہی اثر انداز ہو جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ان کی ہمدردی میں اتنے آپ پریشان اور ہلکان ہو جاتے کہ آپ اپنے اوپر طاری کر لیتے اس کو۔ نہیں، دل میں دکھ ہوگا، بالکل ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے بارے میں دکھ تھا، لیکن یہاں ایسا دکھ مراد ہے جس سے انسان کی اپنی طبیعت خراب ہو جائے، انسان گھلنا شروع ہو جائے، انسان مرنے والا ہو جائے۔ تکلف جو ہے وہ یا افراط وہ تو مناسب نہیں ہے، نہیں زندگی میں بھی ہے۔ دیکھیے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ خیر خواہی تھی، اتنی زیادہ خیر خواہی تھی کہ بعض دفعہ آپ جو ہیں وہ یعنی اتنا گھل جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ کئی موقع پر آپ کا کیا دل کرتا کہ یہ کافر جو ہیں وہ نشانی مانگ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نشانی لے آؤں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سخت آیت اتاری، تنبیہ اتاری سورہ انعام میں کہ اگر آپ کو ان کا اعراض، ان کا منہ موڑنا اتنا ہی گراں گزرتا ہے تو اللہ نے تو نشانی نہیں اتارنی، اللہ نے تو سب کو ہدایت نہیں دینی، تو اگر آپ نشانی لا سکتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے خود نشانی لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیر خواہ تھے اور بہت زیادہ رحم دل تھے، تو اللہ نے اس کی بھی تنبیہ فرمائی ہے، اس کی بھی اصلاح فرمائی ہے کہ یہ ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ فکر بھی صحیح نہیں ہے، روک نہیں لگانا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ چیز موجود نہیں، ہمارے اندر تو یعنی وہ بعض دفعہ اتنی ہمدردی نہیں ہوتی اور ہم پھر اتنی دعوتیں دے پاتے۔ دعوت انسان کو، دعوت دینے کے اندر انسان کو جو ہے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، دعوت سے کبھی بھی انسان کو جان نہیں چھڑانی چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جو انکار کرے، جو کفر کرے تو آپ کو اس کا کفر غمگین نہ کرے،
انہوں نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، ہم ان کو خبر دیں گے ان کے اعمال کی۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینے کے بھید سے بھی واقف ہے۔ ظاہری اعمال تو چھوڑیں، اللہ تو سینے کے اندر پوشیدہ بات ہے جس کا کسی کو نہیں پتا، اللہ تو اس سے بھی واقف ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم فائدہ دیتے ہیں انہیں تھوڑا سا، یا ہم انہیں فائدہ دیں گے تھوڑا سا یعنی دنیا میں۔ ثم نضطرہم، پھر ہم مجبور کر دیں گے انہیں الی عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب کی طرف۔ یعنی یہ کافر جو آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ زیادہ غمگین نہ ہوں، آپ ان پر زیادہ افسوس نہ کریں۔ دنیا میں ان پر اللہ کے انعامات ہیں تو دنیا میں ان پر جو انعامات اللہ کے ہیں وہ تھوڑا سا فائدہ انہیں اللہ پہنچائیں گے، لیکن پھر آخر کار انہیں اللہ کے سخت عذاب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ دنیا کی زندگی جب تک ان کی زندگی ہے اس وقت تک مہلت ہے ان کے پاس، تو اس وقت تک یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کا جتنا بھی فائدہ ہو وہ کروڑوں اربوں کا ہو، وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہے، کیونکہ وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو چیز ختم ہونے والی ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے۔ ایک انسان جتنی مرضی نعمتیں استعمال کر لے، جب وہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ انسان ان کو بھول جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آئے پھر انسان سے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہی بات کافروں کے حوالے سے فرمائی۔ تو بہرحال اس کے اندر یہی موضوع بیان ہوا ہے کہ دو رویے بیان ہوئے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لے، اللہ کی ہر بات ماننے کی کوشش کرے، اس کو اس کا بدلہ ملے گا اچھا۔ اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ ایک انسان انکار کرے، میں نہ مانوں، کہ رٹ لگا لے، تو اس کو اس کا پھر انجام ملے گا۔ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے والعیاذ باللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور البتہ اگر آپ سوال کریں ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، البتہ وہ سب ضرور کہیں گے اللہ نے۔ وہی بات جو پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ زیادہ تر جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، وہ توحید الوہیت میں شرک کرتے ہیں، توحید الوہیت کو نہیں مانتے، الوہیت میں عبادت میں اللہ کے ساتھ اور شریک بناتے ہیں۔ اکثر مشرک ربوبیت میں اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن الوہیت میں وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خالق، مالک، رب، کائنات کا مدبر، منتظم ہونے کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اس کائنات کا خالق اکیلا اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا اکیلا اللہ ہے، ہمارا رب اکیلا اللہ ہے۔ یہ ہے توحید یعنی ربوبیت میں توحید، اللہ کے رب ہونے میں، اللہ کے خالق ہونے میں توحید۔ اکثر مشرک اس کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی اس کو مانتے تھے۔ اصل مسئلہ توحید کی اس قسم کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے الوہیت میں توحید کا۔ الوہیت الہ سے ہے، عبادت سے۔ تو عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے۔ دیکھیے ایک تو ہے نا اللہ کے انعامات، جس طرح ہم نے اسی صورت میں اسی پیج کے شروع میں آیت نمبر 20 میں اللہ نے ہر قسم کی چیز ہمارے لیے مسخر کر دی، ہر ظاہری باطنی نعمت ہم پہ مکمل کر دی، لیکن انسان کا آگے سے کیا کام ہے؟ انسان کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ شکریہ ادا کرے، اللہ کی اب ہر بات مانے۔ انسان آگے سے اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تو ہے اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے کام، انسان یہ تسلیم کر لے کہ ساری نعمتیں اللہ کی، اللہ دے رہے ہیں ہمیں، خالق مالک رازق اللہ ہیں، یہ تو ہے اللہ کا کام۔ لیکن اب جب انسان نے اس کا جواب دینا ہے اور انسان نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کی عبادت کی صورت میں، انسان اس عبادت میں اوروں کو شریک کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کو شرک سے بڑھ کر کوئی چیز ناپسند نہیں ہے۔ جو بندہ مشرک ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا اللہ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص شرک پہ فوت ہو جائے تو ایسے شخص کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، ایسے شخص کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کریں گے اگر کوئی شخص شرک پہ فوت ہو جائے۔ اگر ایک بندہ شرک پہ فوت نہ ہو، موحد ہو، لیکن اس کے اندر کوئی اور غلطی ہو، کوئی اور گناہ کرتا ہو، چاہے وہ اس گناہ کی توبہ نہ کر سکے اپنی زندگی میں، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ چاہیں تو اللہ اس گناہ کو معاف کر دیں۔
لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے توبہ کے بغیر. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو یہاں اللہ نے اسی شرک کی بات کی ہے. اذان کے بعد بات مکمل کر لیتے ہیں. فرمایا کہ البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تو قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے کہ قرآن کریم توحید کی بات سمجھانے کے لیے، شرک کا رد کرنے کے لیے عقلی دلیل دیتا ہے. یہاں عقلی دلیل کیا ہے مشرکین کے لیے کہ جب تم یہ بات مانتے ہو کہ جب تم سے سوال ہو کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، تم جواب دیتے ہو اکیلا اللہ. اگر مشرکین سے پوچھا جائے کہ کیا آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ لات منات عزا حبل تمہارے دیگر معبود و شریک ہیں، کیا انہوں نے آسمان کو پیدا کیا ہے؟ مشرکین کہتے تھے نہیں، آسمان کو صرف اللہ نے پیدا کیا. جب مشرکین سے پوچھا جاتا کہ زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، مشرک کہتے صرف اللہ. جب مشرکین سے پوچھا جاتا کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تو مشرک کہتے صرف اللہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، قرآن کریم میں ایک اور جگہ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ ضرور جواب دیں گے اللہ. اگر مشرکین سے سوال کیا جاتا ہے کہ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے اور اس بارش سے بنجر زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے، تو مشرک جواب دیتے تھے اللہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وہ کہتے تھے اللہ. یہ تمام چیزیں ربوبیت سے متعلق ہیں، اللہ کے کاموں سے متعلق ہیں. وہ اللہ کے ان کاموں میں رب ہونے میں، خالق مالک رازق ہونے میں، انعامات کرنے میں اللہ کو ایک مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان تمام انعامات میں، ان تمام احسانات میں، خلق میں، تدبیر میں، بارش نازل کرنے میں تم اللہ کو ایک مانتے ہو، تو پھر عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کر دیتے ہو؟ یعنی اگر تم ربوبیت میں اللہ کو ایک مانتے ہو تو پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے عقلاً پھر تمہیں عبادت میں بھی اللہ کو ایک ماننا چاہیے. اگر تم ربوبیت میں اللہ کو ایک مانتے ہو تو پھر الوہیت میں بھی اللہ کو ایک مانو، کیونکہ الوہیت اللہ کی انہی نعمتوں کا تو جواب ہے تمہاری طرف سے. نعمتیں اللہ اکیلا کرے، تم کہتے ہو نعمت اللہ نے اکیلے نے کی ہے، اس نعمت میں ہمارا کوئی معبود شریک نہیں ہے، تو پھر نظریں اوروں کے لیے کیوں؟ پھر ذبح اوروں کے لیے کیوں؟ پھر قسمیں اوروں کیوں کھاتے ہو؟ پھر ان کے لیے حصے کیوں نکالتے ہو؟ پھر اوروں کی باتیں پھر کیوں مانتے ہو؟ یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر آتی ہیں. پھر توکل اوروں کے اوپر کیوں کرتے ہو؟ دنیاوی اسباب پر کیوں کرتے ہو؟ پھر اللہ کے علاوہ اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تمام کی تمام چیزیں عبادت کے اندر آتی ہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق. ذبح انسان کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، نظر و نیاز انسان کرتا ہے اپنے معبود اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، قسم انسان کھاتا ہے اپنے رب کی عظمت کے لیے، ڈرتا انسان ہے اپنے خالق مالک سے رازق سے، توکل انسان اپنے رب پر کرتا ہے. جب ان تمام چیزوں میں دعا انسان اپنے رب سے مانگتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک اللہ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ہم پر احسانات ہیں، پھر ایک ہمارا جواب ہے اللہ کو. اللہ کے احسانات کو ربوبیت کی توحید کہتے ہیں اور ہمارا جو جواب ہے اس کو الوہیت کہتے ہیں. تو جب ربوبیت میں ہم یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے ان معاملات میں، تو پھر جب ہم اللہ کو ان نعمتوں کا جواب دیتے ہیں ان میں اوروں کو کیوں شریک کر دیتے ہیں؟ مولانا محمد حسین شیخو پوری پنجابی زبان کے مشہور خطیب تھے، بہت بڑے عالم تھے. وہ اپنے خطبوں میں اور اپنے لیکچرز وغیرہ میں قرآن کریم بہت پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم کی آیتیں. انہیں شیخ القرآن، شیخ التفسیر کہا جاتا ہے. تو وہ ایک مثال بڑی بیان کرتے تھے اسی بات کو سمجھانے کے لیے. یہ قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے توحید ربوبیت سے الوہیت کو ثابت کرنا. یہ ایک عقلی دلیل ہے توحید الوہیت کی. وہ کہتے تھے کہ اگر کسی شخص کی مرغی ہو، وہ مرغی کو دانہ ڈالے اور اس کے لیے جو ہے نا وہ بڑا اس کا انتظام کرے اور کھانے پینے کا سب چیزوں کا، لیکن وہ مرغی جو ہے نا وہ جب انڈا دینے پر آئے تو وہ انڈا ہمسایہ کو اگر جا کے دے آئے تو وہ شخص کتنا ناراض ہوگا کہ سارا تم پر جو ہے وہ خرچ اور سارا تمہاری دیکھ بھال، سارا تمہارا کھانا پینا، یہ چیزیں میں کرتا ہوں. اب جب تمہیں مجھے ریٹرن کرنے کی بات آتی ہے تو تم انڈے جو ہے وہ ہمسایہ کے گھر جا کے دے آتی ہو اور جو ہے نا وہ ہمسایہ انڈے لے لیتا ہے، تو تمہیں کتنا غصہ آئے گا.
ایک سمجھانے کا انداز ہے. یعنی تمام انعامات اللہ کے ہیں. اللہ کو اگرچہ ہماری طرف سے ریٹرن کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اس کے محتاج نہیں ہے, لیکن اللہ کو خوشی ضرور ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری نعمتوں کا قدردان ہے, وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے. وہی بات جو اس صورت کے شروع میں حضرت لقمان کے حوالے سے اللہ نے فرمائی, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. شکر صرف اللہ کا ہونا چاہیے. جب ربوبیت میں اللہ ایک ہیں تو پھر الوہیت میں اللہ کو ایک ماننا ہوگا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے, تو یہ ضرور سب جواب دیں گے اللہ اکیلا. اللہ فرماتے ہیں قل, اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجیے الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ کی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے خود ہی سارا مسئلہ حل کر دیا. یہ جو سارا جھگڑا ہے, اختلاف ہے شرک کا, توحید کا, یہ انہوں نے خود ہی حل کر دیا. جب یہ خود مانتے ہیں کہ ربوبیت میں اللہ اکیلا ہے, تو پھر اب باقی پیچھے چیز کیا رہ گئی؟ جب ساری نعمتیں اللہ کی ہیں تو پھر یہ تو اب ان نعمتوں کا جواب ہے, یہ تو اب انسان کا شکر ہے, یہ انسان کی عبادت ہے. پھر عبادت میں بھی اللہ اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے, نظر و نیاز میں بھی اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے, دعا بھی اکیلے اللہ سے کی جائے. قل الحمدللہ کا مطلب یعنی انہوں نے خود ہی جواب دے دیا, انہوں نے خود مسئلہ ختم کر دیا, انہوں نے خود اپنے اوپر حجت قائم کر دی ہے. یا تو یہ کہتے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ لات منات عزا کا بھی ہاتھ ہے, تب سمجھ آتی کہ یہ لات منات عزا سے دعا کرنے میں حق بھی جانب ہے, لات منات عزا کی نظر و نیاز, ان کو نظر و نیاز دینے میں حق بھی جانب ہے. لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکیلے خالق ہیں زمین و آسمان کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مسئلہ انہوں نے خود حل کر دیا ہے, انہوں نے اپنے اوپر حجت پوری کر دی ہے. اب اگر یہ توحید الوہیت کے قائل نہیں ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ الوہیت میں اللہ کو ایک ہونا چاہیے, لیکن اب یہ ہر دڑمی کی وجہ سے بات نہیں مان رہے. قل الحمدللہ, کہہ دیجئے ہر تعریف اللہ کی. بل اکثرهم لا یعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. اکثر لوگ اصل میں لا علم ہیں, جاہل ہیں, یہ جہالت کی وجہ سے پھر یہ کام کر رہے ہیں, بے وقوفی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. بات تو بڑی واضح ہے عقلاً, اس سے بڑی عقلی دلیل کوئی نہیں ہے, اور یہ دلیل قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ پیچھے بھی پڑھا ہے. للہ ما فی السماوات والارض, اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کا, اللہ کے لیے ہے. کیا مطلب اللہ کے لیے ہے؟ یعنی اس کو پیدا کرنے والے بھی اللہ, اس کی ملکیت بھی اللہ کے پاس, اس میں اختیار بھی اللہ کے پاس, اس کی وراثت اور ہر چیز اللہ کے لیے. للہ ما فی السماوات والارض یا للہ ملک السماوات والارض, اسی کے اللہ کے لیے ہی اس کی بادشاہت ہے, اس کا اختیار ہے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا, زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کے ہم ہی وارث ہیں, اور اللہ ہی جو ہیں ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں. تو زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اللہ کی ہے. اللہ وحدہ لا شریک اس کے خالق ہیں, اس کے مالک ہیں, اس پر اختیار رکھتے ہیں, اور اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید, بے شک اللہ تعالیٰ وہی الغنی بہت بے نیاز, الحمید بہت تعریف کیے گئے ہیں. تو گویا کہ یہ تمام کی تمام نعمتیں اور یہ تمام چیزیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پیدا کردہ ہیں, اور اللہ وحدہ لا شریک کی ہیں. جس کو مشرک بھی مانتے ہیں تو عقلاً اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پھر عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے. اگلی آیات میں اللہ کی مزید عظمتیں, اللہ کی مزید توحید کے قدرت کے دلائل بیان ہو رہے ہیں. وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ, تو باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.